نگار ہے مکتب اہل بیت پر، رحمت الہی ہے ہمشیان حیدر کرار پر، کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ دوستو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کس کے امام کیسے، کس کے رہبر کیسے، کس کے رہنما کیسے، کس کے ہادی کیسے، لیکن یہ تاریخ کے ماتھے پر رقم ہے۔ جتنے لوگوں کے ہادی اتنے لوگوں کے عقیدے، جتنے لوگوں کے رہنما اتنے لوگوں کے راستے، جتنے لوگوں کے مذہب اتنی لوگوں کی فقہیں۔ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے کہ جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر عقیدہ ایک ہے، جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے، جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر پیام ایک ہے۔ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جس امام کی زندگی کو بھی اٹھاتے چلے جاؤ، ہر امام پہلے امام کے عقیدے و نظریے کا معید نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، چونکہ مکتب اہل بیت کی بات ہے اور پھر ادارہ علمیہ میں بات ہے، اس لیے آج ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں اٹھا کر آل محمد نے اس پاکیزہ مکتب کو ہم تک پہنچایا۔ آج یہ مجالس، یہ مدارس، یہ فقہیں، یہ عقیدے، یہ باتیں، یہ کتابیں، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیثیں، یہ فقہ آج اگر تیرے ہاتھوں میں ہے تو یاد رکھنا یہ تیرا کمال نہیں، یہ ان ہادیان برحق کا کمال ہے کہ جنہوں نے دنیا کی ہر مشکل کو برداشت کیا لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی آسان تھا، نہیں۔ تاریخ پڑھیں، وہی منبر تھا، وہی مسجد تھی جس مسجد میں رسول اپنی شریعت کو بیان کرتے تھے۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی 23 سال کچھ مہینے تک، اسی منبر پہ نہ وہ بیان ہوا جو سننا چاہنا چاہیے تھا، نہ وہ بیان ہوا جو قرآن اور آل بیت کے حکم کے مطابق تھا۔ علی جیسا امام، علی جیسا بہادر، علی جیسا رہبر، علی جیسا رہنما بھی موجود تھا، لیکن اللہ کے دین کی بقا کی خاطر ہر شے برداشت کرتے رہے۔ 4 سال کا قلیل سا عرصہ ملا تیرے علی کو کہ جس پہ تیرے علی نے اسی منبر پہ بیٹھ کے پھر ایک بار فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض۔ پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے، یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب یا رسول اللہ، یا کوئی میری یہ گلیں سمجھ آ رہی ہیں دوستو بزرگ؟ اور یاد رکھو پھر وہ وقت گزرا، پھر کئی شورشیں، کہیں مسائل پھر جنم لیے، پھر واقع کربلا کا وہ عجیب معرکہ رونما ہوا کہ جس میں دشمن اور یزید والوں نے یہ چاہا کہ اس مکتب کو ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ مجھے اس پاکیزہ منبر پر بیٹھ کر آج بھی کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے، حسین کی گردن کو کاٹنے والا اور حسینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا سب کچھ مٹانے کے باوجود نہ حسین اور حسین کے نانے کا عقیدہ مٹا سکا ہے، نہ حسین اور حسین کے نانے کا نظریہ مٹا سکا ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، آج ہماری ذمہ داری بھی ہے، جائیے تاریخ پڑھیے، آل بیت کی تاریخ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا چند منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ واقعہ کربلا کے بعد کوئی آسان نہ تھا۔ مکتب اہل بیت کا پہنچانا، مکتب اہل بیت کا پھیلانا، نظریہ اہل بیت کا لوگوں تک پہنچانا، فقہ اہل بیت کا گھر گھر اور دروازے تک پہنچانا آسان نہ تھا۔ 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوتا ہے۔ 61 ہجری کے بعد امام زین العابدین جب شام سے پلٹ کے واپس آتے ہیں،
پہلا حملہ یزید وقت نے پلٹنے کے بعد جو کیا وہ نظریہ امام پہ حملہ تھا، وہ دین امام پہ حملہ تھا، وہ شریعت مصطفیٰ پہ حملہ تھا۔ اور وہ حملہ کیا تھا کہ امام کو دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، واز کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کی اجازت نہیں ہے، مجلس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تیرے امام کا کمال کیا تھا؟ یزید نے یہ ساری سازشیں اور یزیدیوں نے اس لیے کی ہے کہ جب بات ہی نہیں کر سکیں گے تو کیا کربلا، کیا دین، کیا شریعت، کیا قرآن، یہ تو سب کچھ نقل کفر نباشد مٹ جائے گا۔ لیکن کتنا حکیم تھا تیرا امام زین العابدین، دنیا کی ہر سازش کو پس پشت ڈال کر تیرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدتے، ہر سال چند غلام خرید کر لاتے، پورا سال انہیں نان محمد کا دین پڑھاتے، جب عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا رائے خدا میں آزاد کر کے یہ پیغام دے رہے ہوتے، جاؤ جہاں سے آئے ہو، خراسان والے خراسان، مصر والے مصر، لبنان والے لبنان، عجم والے عجم، عرب والے عرب، اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاؤ۔ مولا اب ہم کیا کریں؟ آواز آتی، جو میں نے سکھایا ہے اسے اپنے وطنوں میں جا کر بتاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ آئیے اور آپ جانتے ہیں 61 ہجری سے 95 ہجری تک یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت کیا کمال دکھایا۔ 95 ہجری سے 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے، کیا کمال دکھایا۔ تیری ملت کو لائق شاگرد دیے ابو بصیر، زرارہ بن آیون، محمد ابن مسلم الثقفی، قمیت اسدی، جابر بن عبداللہ انصاری، بہلول دانا، حضرت حشام۔ تھکے تھے نہیں بیٹھ سے، یہ ہماری ممبروں پہ بیان ہی نہیں ہوتا ان کے بارے میں۔ یاد رکھنا جس طرح علی کے دور میں میثم کا کردار رہا، اسی طرح زین العابدین محمد باقر اور جعفر صادق کے دور میں ابو بصیر کا کردار رہا۔ کیسی کاوشیں ہیں، خود امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر ابو بصیر، محمد ابن مسلم ثقفی اور زرارہ نہ ہوتے تو لوگوں تک ہماری فقہ نہ پہنچ پاتی۔ ہماری تو مجلس کامیاب نہیں ہوتی اگر ایک مسئلہ شرعی مجلس میں بیان کر دے، ہم تو ناراحت ہو جاتے ہیں، چلو جی مولوی صاحب چھڑو، آج تک کوئی کم دی گل نہیں کی تھی، میں مسئلے بیان کرتا رہے۔ امام محمد باقر فرماتے تھے حضرت زرارہ بن آجن کو سننا جھنگوا لو، 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے، معصوم کی 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام محمد باقر فرماتے تھے زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، میرے جد کا ممبر خالی ہے، میرے جد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ہماری فقہ بتایا کرو۔ میں محمد باقر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے، جس کو حلال کا پتہ ہو، جس کو حرام کا پتہ ہو، جس کو دین کا